السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ کل ہم نے جو سبق پڑھا اس میں ہم نے مثالیں پڑھی اصول 7 کی کہ 2 کی مثال کیا ہے، 3 کی کیا ہے، اسی طرح ہم نے یعنی جو اصول 7 تھے ان تمام کی مثالیں پڑھی۔ اور آج ہم پڑھیں گے کہ اصل مسئلہ کتنی حالتوں کا ہوتا ہے، اصل مسئلہ کتنی حالتیں ہیں، کتنی طرح کا اصل مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اصل مسئلے کی کل 3 حالتیں ہیں: عادلہ، عائلہ اور ردیہ۔ عادلہ یعنی عادل، برابر برابر مال کو تقسیم کر دینا، یہ ہم طریقے لکھتے ہیں۔ اس طرح عائلہ اس کو اول کہتے ہیں، اور ردیہ رد کا مسئلہ، یعنی اصل مسئلہ کی کل 3 حالتیں ہیں۔ مسئلے کی حالتیں یہ 3 ہیں۔ عادل یعنی مسئلہ عادلہ کس کو کہتے ہیں، عادل کس کو کہتے ہیں کہ جتنا اصل مسئلہ ہو اور جو برا سا ہیں وہ ان میں پورا تقسیم ہو جائے، یعنی اصل مسئلہ نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، یعنی اگر 6 اصل مسئلہ بنا ہے تو وہ جتنے برا سا ہیں ان میں پورا تقسیم ہو جائے، یعنی برا سا میں سہام کہتے ہیں حصوں کو، اور رؤوس کہتے ہیں برا سا کو، یعنی سہام کا برا سا میں مکمل تقسیم ہو جانا، تو یہ عادلہ مسئلہ عادلہ کہلاتا ہے۔ یعنی جو ہم نے پچھلے چند دنوں میں جتنی مثالیں پڑھی وہ مسئلہ عادلہ کی ہیں، یعنی سہام کا برا سا میں مکمل طور پر تقسیم ہو جانا، سہام کا برا سا میں مکمل طور پر تقسیم ہو جانا، یعنی جتنا اصل مسئلہ بنا ہے۔ یعنی جتنا اصل مسئلہ ہے اتنے ہی سہام ہو، اصل مسئلہ اور سہام پورے ہوں، یعنی برا سا میں پورے تقسیم ہو رہے ہیں، اضافی نہ ہو، بڑھ نہ رہے ہیں۔ مثال لے لیں کہ ایک باپ ہے، فوت ہونے والی میت کا ایک باپ ہے، اس کی ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے۔ باپ سدس لیتا ہے، ماں وہ بھی سدس لے گی، اور جو بیٹا ہے وہ عصبہ بنے گا۔ 6 تماثل ہے، 6 ہی ہمارا اصل مسئلہ ہے، تو 6 یعنی باپ کا چھٹا حصہ ایک، ماں کا چھٹا حصہ ایک، پیچھے 4 رہ گیا، وہ بیٹا بطور عصبہ لے جائے گا۔ یعنی جتنا اصل مسئلہ ہے اتنے ہی سہام ہے، یعنی پورے تقسیم ہو رہے ہیں، اصل مسئلہ نہ بڑھ رہا ہے نہ کم ہو رہا ہے۔ اول کس کو کہتے ہیں؟ اصل مسئلہ سے سہام کا بڑھ جانا، اصل مسئلہ سے سہام کا بڑھ جانا، اصل مسئلہ سے سہام کا بڑھ جانا، یعنی اصل مسئلہ مثال کے طور پر 6 بنا ہے تو اس میں اول ہو گیا ہے، وہ بڑھ گیا ہے، یعنی 7 وغیرہ۔ مثال کے طور پر فوت ہونے والی میت، اس کی ایک بیوی ہے، مثال سے واضح ہو جائے گا۔ فوت ہونے والی میت کی ایک بیوی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، ماں ہے اور 2 اخیافی بھائی ہیں۔ بیوی کا ہم نے پڑھا کہ اولاد کی موجودگی میں بیوی سمن لے گی، اور بیٹی جو ہے اکیلی ہو تو نصف لے گی، ماں چھٹا حصہ لے گی، اور اخیافی جو ہیں ان کی وراثت ہم نے پڑھی، اخیافی بہن ایک ہو یا بھائی ایک ہو، یا بہن بھائی اکٹھے آ جائیں، یا بھائی 2 یا 2 سے زیادہ آ جائیں تو ان کی وراثت الگ ہے۔ یعنی یہ 2 اخیافی جو بھائی ہیں وہ 1/3 یعنی ثلث لیں گے۔ تو ہمارا اصل مسئلہ کیا بنا ہے کہ ایک گروپ میں سے
8 آ گیا اور دوسرے گروپ میں 6 اور 3 آ گیا. پہلے گروپ میں سے 8 آ گیا اور دوسرے گروپ میں سے 6 اور 3 آ گیا, تو اصل مسئلہ ہمارا 24 بنے گا. ہم نے پڑھا پہلے گروپ میں سے 8 آ جائے اور دوسرے سے جو مرضی آ جائے تو اصل مسئلہ 24 ہوتا ہے. اصل مسئلہ ہمارا 24 بنا. تو بیوی کا 8واں حصہ 24 میں سے 3 اور بیٹی کا نصف یعنی 12, ماں کا سدس 4 اور بھائیوں کا یعنی 2 خیافی بھائیوں کا ثلث 8. تو یہ ہمارا مسئلہ کتنا بن گیا؟ اصل مسئلہ ہمارا 24 تھا, ان کو گن لے. 12 اور 4 16, 16 اور 3 یہ ہو گیا 19 اور 8 27. ہمارا اول ہو گیا ہے. یعنی اب پہلے ہمارا اصل مسئلہ 24 تھا مگر اب ہمارا 27 ہو گیا. تو یہ مسئلے میں اول ہو گیا ہے. اصل مسئلے سے سہام کا بڑھ جانا, اصل مسئلے سے سہام کا بڑھ جانا یہ اول ہوتا ہے. تو پہلے ہمارا اصل مسئلہ یہ تھا اور اب یہ ہو گیا. رد کس کو کہتے ہیں؟ رد کہتے ہیں اصل مسئلہ سے سہام کا کم ہو جانا. ان کی تعریفیں بالکل آسان ہے کہ عادلہ مسئلہ اس کو کہتے ہیں. عادل کے اصل مسئلہ جتنا ہو سہام بھی اتنے ہو, پورے پورے تقسیم ہو جائیں. اول اصل مسئلہ سے سہام بڑھ جائے اور رد اصل مسئلہ سے سہام کم ہو جائے. مثال کے طور پر اس کی مثال لے لیں کہ فوت ہونے والی میت اس کی ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے. ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/6 سدس اور بیٹی جو ہے 1/2 لے گی نصف. اصل مسئلہ ہمارا 6 بن جائے گا. 6 میں سے چھٹا حصہ یعنی 1 ماں لے لے گی اور جو بیٹی ہے وہ نصف یعنی 3 لے لے گی. 3 اور 1 4. پہلے ہمارا اصل مسئلہ 6 بنا تھا مگر 4 کی طرف رد ہو گیا. تو یہ رد کہتے ہیں اصل مسئلہ سے سہام کا کم ہو جانا. اول اصل مسئلہ سے سہام بڑھ جائے. مسئلہ عادلہ اس کو کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ اور سہام پورے پورے ہوں. تو انشاءاللہ کل ہم اول پر مکمل بحث کریں گے. ہماری بحث اول پر ہوگی. تو میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.